بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حضرات گرامی، مقام ولایت کے عنوان سے اس اشرے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کر رہا ہوں. جناب امیر علیہ السلام کی ولایت سے متعلق میں نے کل شروع کیا تھا اور کل ہم بول نہیں سکے اس موضوع پہ، لیکن ہم نے عرض کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل اعلان ولایت ہوتا رہا. صرف غدیر میں اعلان نہیں ہوا. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر نے واضح الفاظ میں اعلان نہیں کیا غدیر خم میں، کیونکہ لفظ مولا کے کئی معانی ہیں، ایک معنی نہیں 17 معنی تک لکھے ہیں. آقا کے معنی میں ہے، دوست کے معنی میں ہے، آزاد کردہ غلام کے معنی میں ہے. تو اب کتنے معنی میں ہیں؟ تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر اسلام نے غدیر میں جب اعلان کیا تو اس سے واضح نہیں ہوا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں دوست کے معنی میں، بہت سے کہتے ہیں اولا بتصرف یا مولا کے معنی میں، جس طرح ہم اردو میں لفظ مولا کے معنی لیتے ہیں کہ حاکم اور ولی اس معنی میں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غدیر ہی پہ صرف موقوف ہوتا تو اعتراض صحیح تھا، لیکن اگر پوری زندگی سرور کائنات نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک مسلسل اعلان کیا ہو اور جب جب موقع ملا ہو اعلان کیا ہو، جب جب موقع ملا ہو اعلان کیا ہو، خیبر میں اعلان کیا ہو، خندق میں اعلان کیا ہو، بدر سے لے کے ہر جنگ میں اعلان کیا ہو، بھئی ایک آدمی مسلسل اعلان کر رہا ہے یہی میرا سپہ سالار ہے، یہی سپہ سالار، ہر جنگ کا یہی سپہ سالار. اور کئی مرتبہ خندق کے اندر جب اپنے ابا قبا کو امیر المومنین سے تبدیل کیا، کہا کہ یا علی، جب کسی نے آ کے جناب سرور کائنات کے خیمے پہ نیزہ مارا تو آپ نے کہا کہ یا علی اپنا لباس مجھے دیجیے، میرا ابا قبا آپ نالین کو تبدیل کیا. لیکن جب باہر آئے تو کہا امامہ اب مجھے دیجیے، میرا امامہ آپ لیجیے. تو سب کہتے ہیں جہاں ابا قبا تبدیل کی تھی وہاں امامہ تبدیل کر لیتے. تو پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں میرے بعد ابا قبا پہ اختلاف نہیں ہوگا، امامے پہ ہوگا. میں مجمع عام میں علی کو امامہ دے کے بتا رہا ہوں یہی میرے امامے کا وارث ہے. سرور کائنات نے صرف غدیر میں اعلان نہیں کیا، پوری زندگی مسلسل اعلان کیا، مسلسل اعلان کیا. تو مجھے اب تفصیل کا وقت نہیں کہ میں ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. کل بھی میں نے صرف اور صرف مثال دینے کے لیے شروع کیا اور میں پھر پیش نہیں کر پایا. تو بات واضح کر رہا ہوں، حبیب خدا نے پہلے دن سے، اب ایک جملہ آگے ہے تو کہے بغیر آگے نہیں پڑھ سکوں گا. مرحوم مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ کا شاید نام سن رکھا ہو، بچے تو شاید نہ جانتے ہوں. 1975 میں انتقال ہوا تو بہت پہلے کی بات ہو گئی. 1973 میں ہائی کورٹ میں جو مناظرہ ہوا تھا قادیانیوں اور احمدیوں سے متعلق، جو ذہنوں میں آ رہی ہے بات کہ جب انہیں اقلیت قرار دیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، بڑے بڑے نام ہیں، اب تو نام لینا میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کی خاطر نام نہیں لے رہا، مجھے کوئی آر نہیں ہے. تو مناظرہ ہوا اور ہائی کورٹ میں وہ کیس ہار گئے. کون، یہ نہ پوچھئے گا. کیس ہار گئے تو اس کے بعد جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا بھئی اگر آپ لوگوں نے مسئلہ چھیڑا ہی تھا
اور آپ اس کو حل نہیں کر سکتے تو نہ چھیڑتے. اب یہ ہار چکے ہو تو یہ تو اور مصیبت کا سبب بن گیا. تو اب سپریم کورٹ کے اندر آخری پیشی ہے کل صبح میں. کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا؟ تو آپ کے ذہن میں ہے نا مولانا، میں کوئی نام نہیں لوں گا، پیٹرول ڈیزل وغیرہ بہت یہاں پاکستان میں. اگر بات پہنچ گئی ہو، اگر پہنچ رہے ہوں تو کسی کے باپ وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو وہاں پہ کہا کہ بھئی کل پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں بھی کیس ہار جاؤں گا. کہا معاملہ کیا ہے، کیوں ہار جائیں گے؟ کہا وہ جو دلیل دے گا نا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. تو کہا کس کے پاس جواب ہے؟ کہا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے اسماعیل دیوبندی. تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا بھئی وہ آپ ہی کا تو آدمی ہے، دیوبندی ہے، اسے پہلے لے آتے. کہا مصیبت یہ ہے وہ دیوبندی نہیں رہا، شیعہ ہو گیا. اس کو لانا مناسب نہیں ہے، اس سے ہماری بہت زیادہ توہین ہوگی، لیکن وہی جیت سکتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک شرط کے ساتھ لے کے آئیں گے. ان تمام علماء نے کہا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب ایک شرط ہے کہ اسے میڈیا کوریج نہیں ملے گی، اخباروں میں نہیں آئے گا، ٹی وی پہ نہیں آئے گا. کیسے؟ بس یہ فیصلہ آنا چاہیے. تو فیصلہ ہو گیا اور ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا. اب جگہ جگہ مولانا اسماعیل دیوبندی جب جانے لگے ان سے سوال ہونے لگا بھئی آپ جیتے کیسے؟ جب سارے عالم اسلام کے مسلمان، توجہ ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمان ہار رہے تھے مناظر مسلسل، تو آپ جیتے کیسے ختم نبوت پہ؟ ختم نبوت ذہن میں ہے نا؟ کیا ختم نبوت پہ آپ جیتے کیسے؟ کہا میں نے ختم نبوت کو غدیر سے ثابت کیا. میں نے ختم نبوت کو غدیر سے ثابت کیا. کہا غدیر سے کیسے ثابت کیا؟ غدیر میں تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو آپ نے وہاں پہ کیسے ثابت کیا ختم نبوت کو؟ کہا میں نے یہی تو انہیں بتایا کہ سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ابتداء امامت ہے. اگر پہنچ جائیں، ابتداء امامت سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی. اگر حضرات جو پہنچ گئے ہیں. عزیزان کرام، جناب سرور کائنات سب کے ذہنوں میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، آیت نمبر 67 ہے. اللہ نے کہا اے میرے پیارے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. بعض اوقات بغیر سمجھے کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ معاذ اللہ رسول خدا سے اللہ کہہ رہا تھا اگر آپ یہ نہیں پہنچائیں گے تو میں آپ سے معاذ اللہ رسالت ہے، آپ کچھ کام نہیں کیا. نہ، یہ مفہوم نہیں ہے. ایک پیش کروں گا جو میں سمجھاؤں، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. اللہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو تحدید نہیں کرنا، وارننگ دے رہا، وارننگ نہیں دے رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ڈانٹ نہیں رہا. یہ محبوب ترین رسول ہیں اور وہ خود بھی جناب امیر المؤمنین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چاہ نہ رہے ہوں. اگر بات پہنچ جائے، مفہوم یہ نہیں ہے کہ پیغمبر پہنچانا نہیں چاہ رہے تھے، تو مفہوم کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے کوئی کار رسالت نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ڈانٹ رہا ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو ساری زحمتیں آپ نے کی ہیں یہ سب ضائع ہو جائیں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے حبیب آپ ہی کی نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی زحمتیں ضائع ہوتی نظر آ رہی ہیں اگر علی جیسے ہاتھوں میں دین نہ جائے. تو اب سرور کائنات نے کیا کیا؟ سب لوگ مکے سے نکل چکے ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے غدیر کا مجمع کتنا ہے؟ توجہ تو ہے. غدیر کے مجمع پہ اختلاف ہے، مورخین نے اختلاف کیا. 90,000 سے لے کے 1,40,000 تک مجمع لکھا. غدیر کے میدان میں حاجیوں کی تعداد لکھیے کہ کہیں پہ بھی 90,000 کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 1,40,000 یہ تعداد لکھی ہے. ہمارے کیونکہ روایات میں 1,24,000 آیا ہے تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 1,24,000 مجمع تھا. جب بھی تاریخ اور روایت میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، مورخ کہے یہ، روایت کہے معصوم کی یہ، تو پھر ہم مورخ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، معصوم کا قول لے لیتے ہیں، کیونکہ معصوم وہ دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھتا. تو معصوم ہے. تو آپ نے فرمایا 1,24,000 کا مجمع تھا. عزیزان گرامی یہاں پہ بھی 5-10 ہزار زیادہ تو مجمع نہیں آئے گا. آپ سوچ لیجئے 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع، صحابیات بھی موجود ہیں. سرور کائنات نے جیسے ہی مکے سے باہر نکلے تو آیت سب کے ذہنوں میں ہے یا ایھا الرسول. تو حبیب خدا نے کہا جو قریبی ترین صحابہ تھے، 4 نام علماء نے لکھے ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار. 4 یار تو سمجھ میں آ گئے ہوں گے.
اگر بات پہنچ رہی ہو. ان سے کہا کہ کبھی اہتمام کرو، اللہ نے آیت نازل کی ہے، مجھے اعلان کرنا ہے. کہاں پہ پہنچے تھے؟ غدیر پہ، غدیر خم. غدیر کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو، اور خم کے مقام پہ ایک مرتبہ کہا جو آگے چلے گئے ان سے کہو واپس آئیں. ذہنوں میں ہے نا بھائی؟ سارے مجمع کی توجہ ہو، میری اپنی محنت ہے، میں خاص چند جملے پیش کروں گا جو آپ نے شاید پہلے نہ سنے ہو. میں نے بڑی محنت کی ہے، اگر قبول ہو، اگر آپ حضرات کو پسند آئے تو ضرور بولیں، کوئی بھی خاموش نہ بیٹھے. حبیب خدا نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں کہا واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہیں کہ غدیر میں جمع ہو جائیں، سب کو جمع کرو. تو سب تاریخ سے واضح یہ ہوتا ہے غدیر ایک چوراہا تھا، جنکشن تھا. اگر پہنچ جائیں، غدیر ایک چوراہے کا نام ہے، جنکشن کا نام ہے، جہاں سے کئی راستے جاتے تھے. سب مکے سے آ رہے ہیں غدیر میں. جس نے یمن جانا تھا غدیر سے جا رہا تھا، جس نے مدینے جانا تھا غدیر سے جا رہا تھا، جس نے فلسطین جانا تھا غدیر سے جا رہا تھا، جو شام جانے والا تھا غدیر سے جا رہا تھا، جو عراق جا رہا تھا غدیر سے، کسی نے کہیں جانا تھا غدیر میں جمع ہو رہے تھے. توجہ ہے؟ غدیر سے لوگوں نے جانا تھا. کچھ جا چکے تھے، کچھ آ رہے تھے، کچھ وہیں تھے. پیغمبر نے کہا سب کو جمع کرو. غدیر چوراہے کا نام ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بھی، اس وقت بھی جہاں سے کئی راستے نکلتے ہوں اسے غدیر کہا جاتا ہے. نہیں سارا مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ. جنکشن انگریزی کا لفظ ہے جنکشن، جہاں سے کئی راستے جائیں. چوراہا آپ کی اردو کے اندر میں نے دیکھا تو چوراہا جہاں سے راستے جا رہے ہوں جنکشن ہے. پیغمبر سمجھا رہے ہیں راستوں کا بھی چوراہا ہے، عقیدوں کا بھی چوراہا ہے. عزیزان گرامی، عقیدوں کا بھی چوراہا غدیر ہے. جہاں سے سارے راستے جا رہے تھے، راستے بھی وہاں سے جاتے ہیں، عقیدے بھی وہاں سے. مجمع کی توجہ ہو، جو میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں میری کوشش ہے اس کے اندر، میں نے کتنا سی کوشش کی، اگر قبول ہو. سارے مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی، پیغمبر کہہ رہے تھے جو آگے نکل گئے ہیں کہو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آگے آئیں. یعنی جناب سرور کائنات کہہ رہے ہیں غدیر میں جمع ہونا ضروری ہے. جو علی سے آگے نکل گئے کہہ رہے ہیں علی اللہ ہے، کہو واپس آئیں. اور جو کہہ رہے ہیں علی ہم جیسا بندہ کہو آگے آئے. نہ علی اللہ ہے، نہ علی بندہ، علی مولا ہے. توجہ ہے عزیزان کرام؟ تو اب سرور کائنات نے کہا کہ سب کو یہیں پہ غدیر میں جمع کیا جائے. تو اب کیسے جمع کیا جائے؟ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. میں پورا آپ کے سامنے محنت کر کے کتابوں کا نچوڑ لا رہا ہوں، چند منٹوں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے غدیر کا میدان سجنے لگے کہ کس طرح سے کیا اہتمام کیا گیا ہوگا. تو تھوڑی سی زحمت آپ بھی کیجیے گا. سر اب دیکھیں اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، مائکرو فون نہیں ہے، کس طرح سے اعلان کیا جائے. تو کچھ افراد کی آواز بلند تھی. تو حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں اعلی صوت، بہت بلند آواز والے، کہا جو الفاظ کہتا رہوں دہراتے رہنا، دور دور تک آواز جاتی تھی. سائنس نے تحقیق کر کے بتایا، رومن سویلائزیشن سے متعلق اگر آپ دیکھیں گے تو روم کی اس پوری تاریخ و تہذیب و تمدن کی تاریخ کہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، کیسے 80,000 افراد کو، 1,00,000 1.5 لاکھ افراد کو آواز پہنچائی جاتی تھی. تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ افراد یہاں پہ آواز پہنچانے کے لیے ایسے افراد کا استعمال جن کا گلا بہت مضبوط تھا، وہ ایک مرتبہ کان پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے بولتے تھے، آواز دور دور تک جاتی تھی. تو ثابت ہے جو پیش کر رہا ہوں، تاریخ نے بھی ثابت کیا. تب رسول خدا کے صحابی ہیں بہت اعلی صوت. ایک مرتبہ کہا کہ سب کو جمع کرو. کہا یا رسول خدا جمع کیسے کیا جائے، کیا اعلان کروں؟ کہا کہ اذان دے دی جائے. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے اللہ اکبر کہا. اب سب کے سب کہنے لگے فجر کی نماز پڑھ کے چلے تھے، ظہر کا وقت ہوا نہیں ہے، یہ کیسی اذان ہے؟ کچھ نے کہا حبیب خدا جب بلانا چاہتے ہیں تو اذان کے ذریعے بلاتے ہیں. تو ایک مرتبہ سب کے سب جمع ہونے لگے. تو ایک بات واضح ہے، اب سب کے ذہنوں میں تھا اذان کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اچھے پیغام بھی دیے ہیں اور کچھ نے اسے غلط استعمال کر کے بنو امیہ، آپ کے اگر ذہنوں میں آگے ہو دربار یزید، تو کئی مرتبہ کن چیزوں کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ہر چیز کا صحیح استعمال ثواب کا سبب بنتا ہے، غلط استعمال لعنت کا سبب بنتا ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سرور کائنات نے جناب ابو ذر سے کہا کہ اذان دیجئے. جناب ابو ذر نے اذان دی، مجمع جمع ہونے لگا، سب غدیر میں آنے لگے. سرور کائنات نے کہا میرے لیے ممبر لگا دیا جائے، آج بہت ضروری اعلان ہے، وقت نہیں تفصیل کے لیے. کہا ممبر لگا دیا جائے. حبیب خدا کبھی بھی نہیں کہتے تھے میں چاہتا ہوں دیکھا جاؤں، لیکن آج پیغمبر اسلام دہرا رہے ہیں کہ آج بہت ضروری ہے، سارا مجمع دیکھنا بہت ضروری ہے. تو پالانوں کا ممبر بنایا گیا. گھوڑے کی پشت پہ زین ہوتی ہے، اونٹ کی پشت پہ پالان ہوتا ہے، پالان لگائے گئے بہت بلندی تک. عزیزان گرامی، یہاں پہ ہزاروں کا مجمع ہے تو ایک تخت ہے
اور ایک ممبر لگایا گیا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہو تو ہمارے تمام ممبروں کے 3 پائیدان ہوتے ہیں. جہاں پاؤں رکھے جائیں اسے پائیدان کہا جاتا ہے. یہ سرور کائنات کی سیرت ہے، 3 پائیدان. اگر بات پہنچ گئی ہو تو حبیب خدا نے 3 پائیدان بنائے ہیں اور خود چوتھے مسند پہ بیٹھا کرتے تھے. ممبر بنا کا کافی نہیں ہے، اور اونچا لے جاؤ. کہ ممبر رسول خدا اور اونچا کر دیا گیا، نہیں اور اونچا لے جاؤ. آج بہت ضروری ہے، شاید کسی علی کا اعلان ہونا. بہت بلند ممبر لگا دیا گیا. سرور کائنات ایک مرتبہ جناب سلمان سے کہتے ہیں میرے بھائی علی کو بلا دو. سب کے سب جمع ہو گئے، آ کے ایک ہی سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہ بہت ضروری. یا رسول اللہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، ہم نے سر منڈا رکھے ہیں. کہ نہیں سب بیٹھ جاؤ، اعلان بہت ضروری. کہا سارے مرد میرے سامنے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھ جائیں، پشت پہ صحابیات کو بٹھا دیا جائے، مستورات کو پشت پہ بٹھا دو. سب کا موجود ہونا ضروری ہے، خواتین بھی جا نہیں سکتی، سب کو روکو. فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ اسے ضرور پیغام پہنچائے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. آج کا پیغام بہت ضروری ہے. سارا مجمع جمع ہونے لگا. شبہہ اشکال ذہن میں رکھیے گا کہ سرور کائنات نے معاذ اللہ شاید وہ الفاظ استعمال کیے جن سے روشن نہیں تھا مفہوم کیا ہے مولا کا. تو سرور کائنات نے سب کو جمع کیا. جب سارے جمع ہو کے بیٹھ گئے، طولانی ترین اپنی زندگی کا خطبہ دیا. میں گن رہا تھا خط، خطبہ غدیر کے 300 خط بنتے ہیں، 300 لائنیں ہیں. اب آپ سوچئے کتنا طولانی خطبہ ہے. اور پیغمبر اسلام کے بعض خطبے صرف 5 منٹ میں ادا ہو گئے. اتنے مختصر بھی خطبے دیے ہیں. اب جانتے ہیں کہ یہاں حالات کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں یہ آخری خطبہ ہے، مجھے دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے. سب کو کہا کہ دیکھو یہ سارے احکامات میں نے پہنچائے. اور پھر ایک سوال کیا، کہا کیا میں نے کبھی کوئی کوتاہی کی ہے دین پہنچانے میں؟ کہا نہیں یا رسول خدا، جیسا حق تھا آپ نے اس سے بہتر دین کو پہنچایا. کہا پروردگار اللہم اشہد، پروردگارہ گواہ رہنا، صحابہ کا مجمع ہے، سب اقرار کر رہے ہیں میں نے دین پہنچا دیا. کل ان میں سے کوئی میرے خلاف شکایت نہیں کر سکتا. ان سب کو کہہ رہے ہیں کل یہ نہ کہنا کہ جو حق تھا ویسے نہیں پہنچایا علی کا اعلان. سب سے پہلے اقرار لے لیں. اگر مجمع کی توجہ ہو، پہلے اقرار لے رہے ہیں کہ میں نے دین جیسا پہنچانا چاہیے تھا پہنچا دیا. کہا ہاں. اب سب کو معنی بتایا. کہا الستو اولی بکم من انفسکم، میں نے اس آیت کو پرسوں پیش کر دیا، دہراؤں گا نہیں. الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول خدا. نعم نہیں کہا، کہا بلا، بے شک آپ کا ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے. کہہ رہے ہیں الستو اولی بکم من انفسکم، ہم نے یہی معنی مولا کے بتائے ہیں، اولا بالتصرف. تو پیغمبر نے پہلے لفظ مولا کے معنی بتایا، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جب سب نے مانا ہاں آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، کیا مانتے ہو؟ کہاں؟ کیا فمن کنت مولا، فمن کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہاں رک جائیے گا. عزیزان گرامی، مورخین کہتے ہیں کہ یہ پہلا ممبر تھا جہاں ایک نہیں 2 افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. جناب امیر جناب سرور کائنات کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہر مجمع میں دیکھنے والا سن کم رہا تھا، دیکھ زیادہ رہا تھا. آج کوئی بات ضرور ہے، پیغمبر ہمیشہ ممبر پہ تنہا آتے ہیں، لیکن آج علی ساتھ ہیں اور سرور کائنات. اب دیکھیں، میں اگر یہ رومال اپنے سامنے اٹھا لوں نا تو آپ تمام افراد دیکھیں گے تو میں اتنا چھپ جاؤں گا. اگر کچھ پہنچ رہے ہوں، اگر پہنچ جائیں، مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے. جتنا یہ رومال ہے نا اتنا حصہ میرے جسم کا چھپ جائے گا. اگر میں کسی چھوٹے بچے کو اپنے سامنے کھڑا کر دوں، اگر پہنچ جائے تو جتنا وہ بچہ ہے نا اتنا میرا جسم چھپ جائے گا، لیکن پھر بھی میں نظر آتا رہوں گا کیونکہ وہ بچہ ہے، میرا جسم بڑا ہے. اور اگر میرے ہی قد کا کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو ادھر سے دیکھنے والوں کے لیے بالکل میں چھپ جاؤں گا. بھئی آج بوڑھے ہیں پیغمبر اسلام، سفید داڑھی ہو چکی ہے، جیسے کہا نا من کنت مولا، تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جناب امیر کو سامنے لے آئے. میرا دل کہتا، بھئی ایک جملے کے سارا مجمع مجھے دا دے گا، عزیزان گرامی ایسے نہیں جاؤں گا. میرا دل کہتا یہ سرور کائنات نے اس بڑھاپے میں دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو اٹھا کے سامنے کیوں کیا؟ تو نگاہوں میں احد کا میدان آنے لگا. جہاں سرور
کائنات سے متعلق کسی مردود نے کہا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو جناب امیر نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا ھذا محمد رسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فھذا۔ توجہ ہے عزیزان کرام؟ اب جیسے احد کے میدان میں جناب امیر نے سرور کائنات کی رسالت کا اعلان کیا تھا، اسی انداز سے آج سرور کائنات نے جناب امیر کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور سارے مجمع کو دکھایا، پہلے دائیں طرف دکھایا فمن کنت مولا فھذا علی مولا، پھر سامنے، پھر بائیں طرف۔ تو خطبہ بہت طولانی تھا، اگر گنا جائے تو شاید 1.5-2 گھنٹے کا خطبہ ہے۔ اب مورخین نے لکھا کہ لوگوں نے اپنے سروں پہ چادریں لے رکھی تھی اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے اور کہا کہ نہیں دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہے، سورج کا نور بہت زیادہ، مجھے نہیں معلوم سورج کا نور زیادہ تھا یا میرے مولا کی تمازت زیادہ تھی۔ اب سب کے سب کہہ رہے تھے دیکھا نہیں جا رہا، لیکن جیسے کہا نا فمن کنت مولا فھذا علی مولا، آج سرور کائنات نے چند پیغامات دیے ہیں، جیسے ہی دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، اب جناب سرور کائنات جناب امیر کے بالکل سائے کے اندر چھپ گئے، کہا دیکھو محمد الرسول اللہ کلمے میں باقی رہے گا، آج سے علی ولی اللہ سامنے آ رہا ہے، ایک نور پردے میں جا رہا ہے، ایک نور سامنے آ رہا ہے، یہ جو نور سامنے آ رہا ہے اسی سے وابستہ رہنا، مجھ تک پہنچ جاؤ گے، جو اسے چھوڑے گا مجھ سے بھی دور ہو جائے گا۔ تب حبیب خدا نے بڑے پیارے انداز سے جناب امیر کا اعلان کیا اور کہا کہ یاد رکھو کہ جب تک جناب امیر علیہ السلام کی سب بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جاننے کی اجازت نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا تو جناب سرور کائنات، اب آج کی مجلس جس طرح سے بھی میں پیش کرنا چاہ رہا تھا ویسے نہیں پیش کر پایا، توجہ رکھیے گا، تکمیل کر رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کو زحمت دوں گا، پھر تفصیل سے مسائل سن رہے ہیں سب حضرات؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے جناب امیر کی ولایت کا اعلان کیا اور جب سب نے دیکھ لیا اس انداز سے، تو سب سے پہلے جو سب سے آگے بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب آپ کو بہت مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی مسلمان کو شک ہے نا کہ مولا کس معنی میں استعمال ہوا ہے تو پیغمبر اسلام سے نہیں، ان صحابی سے پوچھ لیں جنہوں نے کہا کہ آج آپ میرے مولا بن گئے، انہوں نے کس معنی میں سمجھ کے کہا تھا کہ آپ کو مبارک ہو، آج آپ سارے مومن، ہر مومن مرد و زن کے مولا بن گئے۔ عزیزان گرامی، جیسے انہوں نے کہا تو فوراً کہا یا رسول خدا اجازت ہے اب ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی ویسی شکل بنا کے پیش کروں لیکن بہت مشکل ہے، تو کہا یا رسول خدا اب ہم جائیں؟ پیغمبر نے کہا نہیں، کسی کو جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ سب میرے بھائی علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، سب جب تک بیعت کریں گے کئی دن گزر جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا مجھے پرواہ نہیں، جب تک سب بیعت نہ کر لیں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ ایک اور صاحب سامنے آئے، کہا یا رسول اللہ اگر ان سب کو روکیں گے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ آ جائے گا۔ کہا پرواہ نہیں، میری اونٹنی کو نہر کر دو، توجہ، کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو۔ کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع میں ایک اونٹنی کافی نہیں ہے۔ کہا بھول گیا دعوت ذوالشیرہ میں میرے چچا نے پورے قبیلے کو ایک بھیڑ سے سیر کر دیا تھا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری اونٹنی ہے، اس کو نہر کر دو، سب کو کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ یہاں پانی کی قلت ہو جائے گی۔ کہا غدیر ہے، غدیر ہے، پانی موجود ہے۔ کہا یا رسول اللہ پانی کھارا ہے۔ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، الفاظ حبیب خدا یہ نہیں ہے، پیغمبر نے کہا ہوگا جاؤ کنویں کو میرے پاس لاؤ۔ تاریخ نے لکھا حبیب خدا کنویں کے پاس آئے، اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا، صحابہ سے کہا اب پی کے دیکھو، کہا وہی پانی، کہا پی کے دیکھو، جب پیا تو میٹھا پانی تھا، کیا خود بھی پیو سب کو پلاؤ، یہ پانی ختم نہیں ہوگا، علی کے نام پہ جاری ہوا۔ تو عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ اونٹنی کو نہر کیا گیا۔ میں سارا اپنی اس پوری کی پوری آج کی اس مجلس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس کا تبرک میری طرف سے یہ چند جملے ہوں گے، اگر آپ تک پہنچ گئے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جناب امیر علیہ السلام سے متعلق جو محنت کی تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ان جملوں کو ظاہر نہ ہونے دیجیے گا، میں اپنا پورا خون جگر دے رہا ہوں، یقین میں نے 2 مجالس بعد میں ہوتی ہیں، میں نے پھر بھی پورا گلا استعمال کر لیا، پھر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی عقیدت و محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، سنیں گے نا ان سے؟
اب جناب سرور کائنات نے کہا اونٹنی کو نہر کر دو، پانی سب پئیں گے، اونٹنی کا سب کو گوشت کھلاتے رہنا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا سب بیعت کریں، بیعت کہاں سے شروع ہوگی؟ طبقات آپ بتائیں گے یا ہم خود فیصلہ کر لیں؟ کہا میں بتاؤں گا، بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی، بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی، میری ازواج سب سے پہلے بیعت کریں گے، میرے گھر سے بیعت ہوگی، سب سے پہلے میری ازواج بیعت کریں گی۔ خیمہ نصب کیا گیا۔ کہا یا رسول اللہ کہ مستورات سے کیسے بیعت لیں گے؟ تو اب ہمارے علماء نے یہی لکھا کہ ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا گیا، ظرف رکھا گیا، پانی بھر دیا، یہاں جناب امیر بیٹھے، وہاں سے مستورات آتی جاتی تھیں اور ظرف میں ہاتھ رکھ کے کہتے رہتی تھی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، بس یہی بیعت کے الفاظ سے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ بیعت دو طرفہ شے کا نام ہے مبایعہ، مباحثہ، مباحثہ دو طرفہ ہوتا ہے، تقریر یک طرفہ ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، مباحثہ بحث و مباحثہ دو طرفہ ہوتا ہے، مبایعہ بیعت بھی دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، بیعت مبایعہ ہے، توجہ ہو مجمع کی، مبایعہ، بیعت کرنے والا یہ کہتا ہے میں آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گا، میں آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گا، آپ کے خلاف کسی جنگ میں نہیں جاؤں گا، ہر طرح سے آپ کی اطاعت کروں گا۔ یہ تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہے بیعت کرنے والا۔ بیعت لینے والا کیا کہتا ہے؟ اگر تم اپنی بیعت پہ باقی رہے تو پھر شفاعت کا حق میرے پاس ہے، لیکن یاد رکھنا اگر بیعت توڑی نا، مجھے اختیار ہے، میں شفاعت سے نکال دوں گا۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے کیوں شروع کیا تھا؟ بازی جانے کے میں نے کہا کہ نچوڑ ان جملوں میں ہوگا، میں نے بھی تکمیل نہیں کیا ہے۔ حبیب خدا نے کہا مستورات سے، اب سمجھ میں آئے گی انگریزی کا محاورہ لیڈیز فرسٹ، یہ غدیر سے شروع ہوا تھا۔ تو حبیب خدا نے کہا کہ پہلے مستورات، پہلے خواتین بیعت کریں گی، سب مستورات نے بیعت کر لی۔ اس دوران جب جناب امیر مستورات سے بیعت لے رہے تھے تو یہاں جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ارے اتنے مجمع سے بیعت لینی ہے، ان کا تو کچھ نہیں، مولا اتنے دن یہاں مسلسل کھڑے رہیں گے، اتنی دھوپ ہے، دیکھیں عاشق کیسا ہوتا ہے، چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ تو کہا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھی ایک خیمہ نصب کر دیتے ہیں، اور خیمہ نصب کرنے کے بعد جناب امیر سے کہتے ہیں کہ اس کے سائے میں کھڑے رہیں اور بیعت لیتے رہیں۔ کہاں یہ صحیح ہے۔ اب انہوں نے خیمہ نصب کیا، ایک ایسا خیمہ کہ راستہ کھلا رہے، لوگ آتے رہیں۔ اب مجمع ایک مرتبہ صفیں بننے لگیں، سب کے سب مرد کھڑے ہو گئے کہ بیعت کرنی ہے۔ اب کچھ بیعت کے اندر تو زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، تلاش کر رہے تھے کچھ آگے پیچھے ہو جائے، کچھ اگر کمی رہ جائے، اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کو جو ہے کہ فوراً رپورٹ کر دیا جائے۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے، سارے مجمع کی توجہ ہو، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، خدا کی قسم، نہ گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں پوری طاقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب امیر آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو کے بیعت لینے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک نے کہا ارے تم نے غور کیا؟ کہا کیا؟ کہا علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے۔ ہتھیلی بیعت کے دوران آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے، یہ کیسے بیعت لے رہے ہیں؟ کہا رہا تم نے تو اچھا توجہ سے غور سے تم نے کہیں نقطہ نکالا ہے، میں نے تو غور ہی نہیں کیا تھا، آؤ پیغمبر کے پاس چلتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے۔ حبیب خدا نے کہا خبردار علی کی شکایت کی، جب میں نے کہہ دیا علی مولا ہے تو جاؤ علی سے سوال کرو، علی سے سوال کرو۔ اب علی شیر خدا سے پوچھنا آسان کام نہیں، اگر پہنچ جائیں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آئے ہمت کر کے، ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری کہ تو پوچھ لے۔ کہا یا علی ایک سوال تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے، سمجھا سکتے ہیں یہ بیعت کے دوران آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے۔ جب کہا نا اس نے کہا کہ یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اعتراض کر کے کہا یا علی ہر بات پہ آیت پیش کرتے ہیں،
آپ کی اس حالت پہ کوئی آیت ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا، بلکہ یوں کہوں مصحف ناطق، قرآن ناطق نے جواب دیا، کہا تو نے ابھی سنا نہیں پیغمبر نے کیا کہا؟ اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ قرآن کے اندر آیا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں۔ کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، کہ یہ ید اللہ بیعت لے رہا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی؟ ید اللہ بیعت لے رہا ہے، وہ اور ہوں گے جو بیعت مانگتے ہوں گے۔ بیعت ہوتی رہی، 3 دن تک بیعت جاری رہی، 3 دن تک سب بیعت کر کے خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ بات میں پہنچا نہیں سکا، بیعت کرنے کی خوشی نہیں تھی، گھر جانے کی بہت خوشی تھی۔ سب خوشی خوشی بیعت کر کے چلے گئے۔ ابن شہراشوب المناقب میں لکھتے ہیں لیکن 14 افراد بیٹھے رو رہے تھے۔ جب سب چلے گئے یہ 14 پھر بھی روتے رہے، اتنا روئے اتنا کہ ان کے آنسو چہرے پہ ریش مبارک تک آ گئے تھے۔ ان میں سے پہلے جب سب چلے گئے دیکھا کوئی نہیں رہا، اٹھے آگے بڑھے اور آنے کے بعد کہا یا علی اب تک تو چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں گے، آپ کو ولایت مبارک ہو۔ ان کا نام ہے سلمان، دوسرے تھے جناب ابو ذر، یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے ولایت کو مانا تھا۔ عزیزان گرامی آپ کے ذہنوں میں ہے وہاں پہ حارث ابن نعمان فہری بھی تھا، سائل سائل بعذاب واقع، سورہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگ لیا، سائل سائل، سائل نے عذاب مانگا، بعذاب واقع، کیا کہا؟ ذہنوں میں ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، تفصیل کا وقت بھی نہیں رہا، کہ یا رسول پروردگارہ اگر یہ تیرے حبیب کی طرف سے اعلان ہے تو معاذ اللہ ان پہ عذاب بھیج دے، نہیں تو اگر تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے۔ سارے شیعہ سنی مورخین نے لکھا بس ایک کنکری چلی، ایک پتھر نہیں بہت چھوٹا سا کنکر چلا آسمان سے، اس کے سر میں یہاں سے داخل ہوا، پاؤں تلے نکل گیا، وہ زمین پہ ڈھیر ہو کے مر گیا۔ مانگا کیا تھا اس نے؟ عذاب۔ توجہ ہے؟ مجمع کی توجہ رہے، آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ رک تو نہیں گئی آواز؟ آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ مانگنے والے نے عذاب مانگا، اس کا نام منحوس کا لیا کس؟ تو حارث ابن نعمان فہری نے کہا کہ پروردگار معاذ اللہ عذاب بھیج دے اگر یہ تیری طرف سے اعلان۔ تو ایک مرتبہ کنکری چلی، بھی ہاتھ بلند تھے کہ سر میں اس کی کنکری لگی، زمین پہ ڈھیر ہو کے گر گیا۔ سب کہتے ہیں ایک کنکری سے کیسے مر گیا؟ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ میرا دل کہتا ہے اگر دل کو لگے تو بولیے گا، یہاں پہ کنکلوژن دے رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کنکری لگی، پتھر نہیں تھا، اینٹ نہیں تھی، پہاڑ نہیں گرا۔ علی کے دشمن نے کہا کہ پروردگارہ عذاب دے دے، اللہ نے کنکری بھیجی۔ میرا دل کہتا وہ جو اصحاب فیل آ رہے تھے کعبے کو ڈھانے کے لیے، اللہ نے ابابیلیں بھیجی تھی کنکریوں کے ساتھ، ایک کنکری ہوا میں رہ گئی ہوگی، وہ کعبے کے دشمن تھے، یہ مولود کعبہ کا دشمن۔ توجہ فرمانے سے جانے گرا تو اللہ نے ایک اصول بنا رکھا ہے، جو کعبے کا دشمن ہوگا کنکری سے جائے گا، جو مولود کعبہ کا دشمن ہوگا وہ بھی اسی کنکری سے ہلاک و تباہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی تفصیل کا وقت، میرا وقت تمام ہو گیا، نہیں تو میں اس کو 1-1.5 گھنٹہ بھی چاہتا تو پھیلا سکتا تھا، بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے غدیر پہ۔ غدیر ایک ایسا موضوع ہے، آج تک غدیریوں اور ثقیفائیوں میں جنگ جاری ہے۔ ثقیفہ انسان کو کوفی بنا دیتی ہے، غدیر کربلائی بناتا۔ یہ آج جتنے بھی کربلا کا اہتمام کرنے والے ہیں کہیں نہ کہیں غدیر سے ان کا تعلق ضرور ہے۔ عزیزان گرامی اپنے بچوں کو یہی ضرور سکھائیں، آپ کا ماننا کافی نہیں ہے، نسلوں میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ حدیث نبوی ہے ادبوا اولادکم بولایت علی، اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ اپنی اولاد کو امیر المومن علی بن ابی طالب کی ولایت کا ادب سکھاؤ، بادب بنے، ولایت کو ماننے والے ہو۔ اب سمجھ میں آیا یہ جناب زینب کبریٰ بیٹوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ جملہ کہوں گا رو کے خاص طور سے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے خاص طور سے سنیں گے، سب کے سب سنیں۔
جناب زینب کو امام حسین سے جو محبت تھی بھائی ہونے کی وجہ سے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ بھائی تھے، وہ امام وقت بھی تھے۔ جناب زینب نے اپنے دونوں بیٹے بھائی پہ قربان نہیں کیے ہیں، امام وقت پہ قربان کیے ہیں۔ اگر بھائی پہ قربان کیے ہوتے نا تو پھر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اسوہ نہ ہوتے کہ وہ بی بی کی محبت تھی، بھائی کے لیے بیٹے قربان کر دیے، لیکن نہیں، بی بی نے امام وقت پہ بیٹے قربان کیے۔ اب آنے والی قیامت تک کے لیے تمام ماؤں کے لیے بی بی مثال ہے، جب جب امام وقت پہ کبھی وقت پڑے تو مائیں اپنے بیٹے قربان کر دے۔ اب تنی بات پہنچی نہیں پہنچی، کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن آج ام المصائب کو پرسہ دینا ہے، جہاں ہر بیوی پہ اتنے مصائب آئے ہوں کہ بتانا مشکل ہو۔ بھئی اذان ہو رہی ہے، میں چند جملے مصائب کے سن لیجئے گا۔ وہاں سرور کائنات جناب زینب سے متعلق کہیں یہ ام المصائب ہیں، مصائب کی ماں۔ آج جناب زینب کو پرسہ دیں گے، کن کا؟ ان کے دونوں بیٹوں کا، اون و محمد کا۔ آج میں صرف درخواست کروں گا، آپ نے شبی بھی بنائی ہے تو جناب زینب کے حرم کی بنائی ہے۔ آج تو دشمنوں کی یہ الغار میں ہے نا، داعش نے حملے کر رکھے ہیں، ہمارے جتنے بھی جوان جا رہے ہیں حفاظت کے لیے ایک ہی جملہ دہراتے ہیں، نحن کلنا عباس۔ جناب زینب بی بی، ہم سب آپ کے عباس کے ماننے والے ہیں، ہم سب جناب عباس کے غلام ہیں۔ پروردگارا اتنی طاقت دے دے جناب زینب کو پرسہ دے سکوں۔ آج عجیب و غریب ایک کیفیت سی طاری ہو رہی ہے، میں بڑے سخت جملے بات پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، خصوصاً وہ افراد جو کمزور دل کے ہیں، برداشت نہ کر سکیں۔ شب عاشور جناب سید الشہداء جب خیموں کے سامنے سے گزر رہے تھے نا تو ہر بی بی کی آواز آ رہی تھی۔ کون سی بی بی اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی کہہ رہی تھی علی اکبر، آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ کوئی کہہ رہی تھی قاسم، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو کربلا لے کے ضرور جاؤں گی۔ جناب رباب کہہ رہی تھی علی اصغر، کل ہر ماں اپنے بیٹے کو سجا کے بھیجے گی، لیکن بیٹا آپ اتنے چھوٹے ہیں، آپ چل کے نہیں جا سکتے۔ ہر بی بی اپنے اپنے الفاظ پیش کر رہی ہے۔ اتنے میں جناب سید الشہداء اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب کبریٰ اپنے دونوں بیٹوں کے بال سنوار رہی ہیں ہاتھوں سے۔ ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، سنوارتی جاتی ہیں اور ایک جملہ کہتی جاتی، میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، میرے شیرو مجھے پورا یقین ہے تم دونوں جنگ کرتے ہوئے فرات تک ضرور جاؤ گے، لیکن اے میرے شیرو جب فرات تک پہنچنا نا تو پانی مت پینا۔ کہا اماں کیوں پانی نہ پئیں؟ کہا بچوں ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ۔ آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، جناب زینب کو پرسہ دینا ہے۔ بس بھئی روز عاشور دن نمودار ہوا، وقت نہیں رہا تفصیل سے پیش کروں۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کو جناب زینب نے بلایا، کہا عباس ذرا میرے بھائی کو بلاؤ، کہو میرے حق کا واسطہ میرے بیٹوں کو اجازت دیں۔ جب بھی جناب زینب پوچھتی ہیں اونو محمد ابھی تک گئے نہیں آپ دونوں؟ کہا اماں ماموں ہمیں جانے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں شاید آپ کے بابا راضی نہیں ہیں۔ آئے جناب سید الشہداء کا بہن کیا بات ہے؟ کہا کہ بھیا میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دیجئے۔ کہا کہ بہن نہ جانے شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو کر، نہیں میں اجازت لے کے آئی تھی۔ عبداللہ نے خود کہا تھا اگر جنگ کی نوبت آئے تو زینب پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا، میں نہ سنوں علی اکبر پہلے ہمارے گئے۔ کہ نہیں ہے حسین بھیا، عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا ہمارے بیٹے پہلے جائیں۔ بس بھئی اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نوجوان ہیں، ایک مرتبہ 2 گھوڑوں پہ سوار کرنے کے لیے ایک بیٹے کو امام حسین نے سوار کرایا، دوسرے بیٹے کو جناب عباس ابن علی نے سوار کرایا، دونوں سوار ہوئے۔ ہر لاشے پہ سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئی ہیں۔
جب جناب سید الشہداء نے دونوں کو اجازت دی نا، حملہ کیا، بہت دلیر تھے۔ عمر سعد نے کہا ارے یہ دو بچے ہیں، کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں؟ پورے لشکر سے کہا مل کے حملہ کرو۔ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا بھیا آپ میمنے پہ جائیں، میں میسرے سے حملہ کرتا ہوں، پھر قلب لشکر پہ ملیں گے، ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دیں گے۔ جیسے عمر سعد نے کہا نا دونوں طرف سے آ رہے ہیں، سارے لشکر نے حملہ کیا۔ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، ایک بچے کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے گردن پہ تلوار چلی، دونوں زمین پہ گرے، دونوں نے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے، مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ جناب سید الشہداء بہت تیزی سے چلے، جب پہنچے تو ایک کی شہادت ہو چکی تھی، دوسرے میں ابھی رمق باقی تھی۔ مولا حسین نے جیسے اٹھایا نا تو جناب اون محمد میں سے ایک نے کہا کہ ہم مولا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا، اور اماں سے کہیے گا اماں ہم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچے تھے، لیکن اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ نہیں میں یہاں تمام نہیں کر سکتا، میں تمام نہیں کر سکتا۔ جناب سید الشہداء لاشیں لے کے آئے، سب بیویاں دیکھا پہنچ چکی ہیں، لیکن جناب زینب نہیں آئیں۔ مولا حسین نے کہا فضہ ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں۔ جناب زینب کو بلایا، آئیں جناب زینب، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھیں، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا اون و محمد مجھے بچاؤ، میں کس کو اپنے بھائی پہ قربان کروں، میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ بس بھئی 10 محرم کا دن نکل گیا، 11 محرم کا دن نکلا، میرا وعدہ گھر تک جائیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے۔ 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب نے سب بیویوں کو سوار کرا دیا۔ اونٹ کا قد بلند ہوتا ہے، جب بی بی ناقہ پہ سوار ہوئی نا اونٹنی پہ جا رہی تھی، اچانک نگاہ پڑی 2 لاشیں پڑے۔ بی بی نے لاشیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے کہا اون و محمد الوداع، میرے شیرو خدا حافظ، ماں جا رہی ہے۔ بس بھئی جناب زینب چلے گئی، کربلا سے کوفہ گئیں، کوفہ سے شام، شام میں رہائی مل گئی۔ جب شام میں رہائی ملی نا تو 3 شرائط رکھی امام سجاد نے، کہا یزید ہمیں رونے دے۔ رونے لگے سب کے سب، کیوں؟ ابھی تک رونے کی اجازت نہیں نا مل رہی تھی، کوئی مصائب نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، سب رونے لگتی تھی۔ جیسے خاموش ہوتی دوسری بی بی آواز دیتی واہ عباسہ، پھر بیویاں رونے لگتی۔ دوسری شرط رکھی جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دے۔ تیسری شرط شہداء کے سر واپس کر دے۔ شہداء کے سر آنے لگے، پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جب جناب رباب نے سر لیا نا ایک جملہ کہا علی اصغر مثلوں کا تنہر، علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا، یہ کس نے تجھے نہر کیا؟ میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، وقت نہیں۔ عزیزان گرامی شہداء کے سر آتے رہے، اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا۔ ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا پلٹ کے، بی بی نے سروں کو دیکھا، نگاہیں جھکا لی، اب بی بی کلام نہیں کر رہی۔ وہ جو سر لے کے آیا تھا اس نے کہا ان 2 سروں کی وارثہ کون؟ کوئی بی بی نہیں بول رہی۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا نہیں یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے لال ہے۔ جناب فضہ نے کہا کہ یہ 2 سر مجھے دے دو، کہا بی بی اپنے بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے اپنے بھائی کا صدقہ اتار دیا، میں نے تمام کر دیا۔ بھائی ابھی نہیں، ابھی تابوت برآمد نہ کیجئے گا، زیارات برآمد ہونے والی ہے نا، میری طرف دیکھیے گا۔ آخری جملے، جناب زینب شام سے چلی، دوبارہ چہلم پہ کربلا آئیں، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئے۔ جب 3 دن چہلم پہ رکنے کے بعد سب جا رہے تھے نا، دوبارہ بی بی نے آہستہ سے کہا اون و محمد خدا حافظ،
شیروں میں گھر جا رہی ہو، میں تم پہ روئی نہیں، کہیں دوسری بیویاں نہ سمجھیں۔ ارے اب تو بی بی زینب بھی صبر نہیں کر رہی، بس بھائی بی بی مدینے آ گئے۔ جب جناب زینب مدینے آئی نا، پہلے نانا کے روضے پہ گئیں، بھائی کا ذکر کیا، میرا نانا آپ کا حسین مارا گیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا۔ ماں کی قبر پہ گئیں، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا۔ پھر بھائی کے گھر چلے گئیں، کہ پہلے بھائی کے گھر جاؤں گے، بیٹوں کا کہیں تذکرہ نہیں کیا، کوئی مرثیہ نہیں پڑھا۔ اب ایک دن جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں۔ جیسے ہی جناب زینب گھر جانے لگی، آخر ماں تھی، اب تک تو برداشت کر رہی تھی، جیسے ہی برقع سر پہ لیا، بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا، پاؤں لرزنے لگے، گھر چلی۔ جیسے ہی گھر، ہمیشہ دیکھیے گا میری طرف، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سب میری طرف دیکھیں۔ جیسے ہی جناب زینب اپنے گھر پہنچی نا، صحن میں 2 جانمازیں بچھی ہوئی تھی، بی بی نے جانمازیں اٹھائی، سینے سے لگائیں، کہا آنو محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ رک کے آنو محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی یہاں سے لے جائے، میں جینا نہیں چاہتی۔ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر آ گئے۔ جناب زینب نے دیکھا جناب عبداللہ آئے، جانتے کیا کہا جناب عبداللہ نے؟ جناب زینب کو نہیں پہچانا، ایک جملہ کہا بی بی آپ ہمارے گھر کیوں آئیں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے، جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ ابھی بھی بی بی کے ہاتھ سر پہ ہیں، عبداللہ کیا بات ہے؟ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ بی بی نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ نشان کیسے؟ جناب زینب نے کہا عبداللہ